قاعدہ اخیرہ میں غلطی سے کھڑا ہو جائے تو کیا کرے؟ جو شخص نماز کا آخری قاعدہ جو ہوتا ہے جی بھول کر کھڑا ہو جائے، اسے حکم ہے کہ جب تک اس زائد رکعت کا اگلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو واپس لوٹ آئے اچھا اور پھر قاعدہ کرے، سجدہ صاف کرے، نماز پوری کرے، نماز ہو جائے گی۔ بغیر قاعدہ کیے پانچویں کے لیے کھڑے ہو جانے کے بعد اگر واپس نہ لوٹا اور اگلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو فرض باطل ہو جائیں گے، البتہ نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ نفل ہو جائے گی، اور اسے حکم ہوگا کہ مزید ایک رکعت ملا لے، فرض نئے سرے سے پڑھے۔ اب یہ مسئلہ اکثر نمازیوں کو نہیں پتا ہوگا۔ فجر کے بعد جب سارے دو صفے ہو نا، یہ سوال کر لیے جائے، شاید ایک بھی نہ بتا سکے جی جی کہ آخری قاعدے میں غلطی سے، اور شریعت کا نا ایک مسئلہ سیکھ لینا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہ ایک نئی بات اگر بالفاظ ہم نے سیکھ لی، پہلے جی نہیں پتا تھا، یہ بات ہی سیکھ لی جو سینکڑوں ہزاروں کو نہیں پتا کہ آخری قاعدے میں بھول گئے، چاہے آخری قاعدہ 2 رکعت والی نماز ہے یا 4 والی جو بھی ہے، یا مغرب میں 3 والی ہے، آخری قاعدے میں بیٹھنا تھا، بھول گئے، یاد نہیں رہا، کھڑے ہو گئے، تو اگر تو سجدہ نہیں کیا، اس سجدے سے پہلے پہلے اگلی رکعت کا سجدہ اس سے پہلے پہلے یاد آ گیا، فوراً واپس آ جائے، بیٹھ جائے، اتحیات پوری کرے، سجدہ صاف کرے اور سلام پھیر دے، نماز ہو گئی۔ اب یاد ہی نہیں آیا، آگے چلا گیا، سجدہ بھی ہو گیا، بعد میں یاد بھی آ گیا تو بھی واپس نہیں آنا، اب آگے بڑھنا ہے، نماز پوری کرنی ہے، اب وہ ساری نماز نفل ہو جائے گی، فرض دوبارہ پڑھنے ہوں، پھر ایک رکعت اور ملانی ہے، ایک رکعت مزید ملانی اور فرض نئے سرے سے پھر پڑھنے۔ کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت کس چیز کی احتیاط ضروری ہے؟ نیز کیا سپرنگ والے گدے پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے، ورنہ نماز نہ ہوگی، اور ناک کی ہڈی نہ دبی، یہ والی، یہ ہڈی، یہ دبانا ضروری ہے، نہ دبی تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، واجب الیادہ ہوگی، پیشانی کو دبانا ہی دبانا ہے، وہ تو شرط ہے، فرض ہے، یہ ہڈی بھی واجب ہے، واجب کا ترک مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الیادہ، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ جیسے یہاں بھی نا کئی، اگر یہ بھی تھوڑی سی نرم ہے، اگر کوئی زیادہ احتیاط نہیں کرے گا نا تو مسئلہ ہوگا، دبانا پڑے گا۔ ہاں یہ کارپیٹ ہے، یہ ٹھیک ہے، اس سے سخت ہے، تھوڑا سا دبا لیں گے تو زمین کی جی سختی جی محسوس ہو جائے گی، لیکن اس سے جو ایک موٹی ہوتی جائے گی تو وہاں پھر زور آزمائی کرنی پڑے گی، ہر سجدے میں کہیں دبانا ہوگا، دبا کے یہاں زخم بھی بن جاتے ہیں بعض کا، جی جی زیادہ دبائیں گے جی رگڑیں گے تو۔ ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی، واجب الیادہ۔ اسپرنگ والے گدے پر پیشانی جمتی نہیں ہے، اسپرنگ والا گدا جو ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے، جتنا مرضی دبا لیں، دبا کے اسے اتنا کیسے کریں گے، پھر بھی فرق رہ جائے گا، دبا کے نماز ہوتی نہیں اس میں۔ سجدے میں پیشانی جمنے کا کیا مطلب ہے؟ جمنے کا معنی یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو، اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ سجدہ کیا جو قدم کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے، سجدے کی جگہ قدموں والی جگہ سے اونچی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ پچھلی جگہ نیچے ہے، آگے اونچی ہے، اتنی اونچی ہے، جی جی اس پہ کیا کریں گے؟ جو قدموں سے 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہیں ہوگا، اور 12 انگل سے کم یا صرف 12 انگل اونچی ہے تو ہو جائے گا۔ نماز میں رفع یدین، نماز میں تکبیر تحریمہ اور تکبیر قنوت کے علاوہ، ایک تو شروع میں جو اللہ اکبر کرتے جی ہیں جی اور ایک دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کرتے ہیں، ان دو کے علاوہ وطروں میں ہاتھ اٹھانا، رفع یدین کرنا منع۔ یہ کیسا ہے؟ اناف کے نزدیک نماز میں تکبیر تحریمہ اور تکبیر قنوت کے سوا کہیں بھی رفع یدین ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اس پر احادیث رسول اور بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں۔ سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یہ کیا بات ہے
کہ تمہیں ہاتھ اٹھاتے میں دیکھتا ہوں جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں، نماز میں سکون کے ساتھ رہو، یوں یوں نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف ایک بار ہاتھ اٹھائے جو شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں، پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے حضور یوں نماز پڑھتے تھے۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ حق یہ کہ رفع یدین منسوخ ہے، یعنی عینی شرح بخاری میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے ایک شخص کو رکوع میں جاتے آتے رفع یدین کرتے دیکھا، رکوع میں جاتے ہوئے یوں، اٹھتے ہوئے یوں۔ فرمایا ایسا نہ کرو، یہ وہ کام ہے جسے حضور نے اولاً کیا تھا پھر چھوڑ دیا۔ اب جو کرتے ہیں نا وہ اس دلیل کو پکڑ لیتے ہیں یہ تو یہ حدیث ہے، بھائی ٹھیک ہے حدیث اس ٹائم کیا تھا بعد میں منع ہو گیا، تو جو کیا ہوتا ہے ایک چیز پکڑ لیتے ہیں اگلی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح قرآن میں کچھ آیتیں پکڑ لیتے ہیں بعد میں جو منع والی ہوتی ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن سے ثابت کرتے تھے کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اب اگلا بندہ تو پھر مان جاتا ہے واقعہ تو قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ اب باقی نہیں بتاتا کہ جو باقی حدیثیں بعد میں آئیں اس حوالے سے وہ کیا آئیں، باقی آیتیں جو بعد میں اتری وہ کیا آئیں، تو اس لیے جب تک پوری بات کا علم نہ ہو آدھی بات کو پکڑ کے وہ درست نہیں ہے۔ نیز سیدنا ابن مسعود، عمر بن خطاب، علی المرتضیٰ، برا بن عازب، حضرت علقمہ وغیرہ بہت صحابہ سے کہ وہ رفع یدین نہ کرتے تھے اور کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ نیز ابن ابی شیبہ اور طحاوی نے حضرت مجاہد سے روایت کی کہ میں نے حضرت ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے سوائے تکبیر اللہ کے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھائے، تو معلوم ہوا کہ سیدنا ابن عمر کے نزدیک بھی رفع یدین منسوخ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔